How new students can find accommodation in Cyprus coming first time as a student in. آپ کا سائپرس میں کوئی ہے بھی نہیں، تو بھئی آپ ایئرپورٹ سے ڈائریکٹ گھومیں گے، آپ چکر بھی لگائیں، آپ یورپ بھی دیکھیں گے، بورڈ لگے ہوئے ملیں گے فار رینٹ۔ کوشش کریں کہ ایئرپورٹ پہ ہی سم لے لیں۔ اسٹوڈنٹ ہوں، اسٹوڈنٹ کو سب لوگ بڑی خوشی خوشی اکاموڈیشن دیتے ہیں۔ جو کالج کا نوٹس بورڈ ہوتا ہے اس کے اوپر لکھا بھی ہوتا ہے کہ مطلب روم اویلیبل ہے یا روم میٹ چاہیے اور ساتھ جاؤ۔ کئی میں نے اسٹوڈنٹ دیکھے جو ڈائریکٹ ایئرپورٹ سے سیدھا مسجد میں آتے ہیں، افورڈیبل ہیں۔ جب آپ یہاں پہ جاب کرتے ہو تو آپ اکاموڈیشن افورڈ کر سکتے ہیں۔ اصل میں آج کل اسٹوڈنٹ لڑکیاں بھی بہت زیادہ آ رہی ہیں پچھلے، تو سب سے بڑا مسئلہ گرلز کو اصل میں ہو سکتا ہے کہ ہو اکاموڈیشن کا وہ، لیکن گرلز اب ہر جگہ پہ اسٹے نہیں کر سکتی، اپنے گھر میں ایک روم میں گرلز ہی چاہیے۔ آلریڈی یہاں پر اسٹوڈنٹس لڑکیاں رہ رہی ہوتی ہیں۔ تیسرا آپشن لڑکیوں کے لیے یہ ہے کہ اور دو لڑکیاں ایک ساتھ میں اگر ایک اسٹوڈیو اپارٹمنٹ رینٹ کر لیں۔ السلام علیکم ویورز، کیا حال ہے؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو آج کی ویڈیو ہے اکاموڈیشن سائپرس میں رہائش کے بارے میں۔ جو لوگ ایز اسٹوڈنٹ سائپرس آ رہے ہیں، ایز ورک پرمٹ میں اس لیے نہیں بولوں گا کیونکہ ورک پرمٹ میں زیادہ تر اکاموڈیشن شامل ہوتی ہے، وہ آپ کا امپلائر آپ کو ایئرپورٹ سے ڈائریکٹ اسی اکاموڈیشن پہ لے جاتا ہے، لیکن جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں تو ان کو اکاموڈیشن پھر اپنے لیے خود ہی ارینج کرنی ہوتی ہے۔ اور میرے اکثر ویورز جو ہیں وہ بہت پریشان ہیں کہ بھائی سائپرس میں اکاموڈیشن کیسے ملتی ہے۔ تو آج کی ویڈیو دیکھنے کے بعد انشاءاللہ آپ کو سائپرس میں اپنے لیے رہائش ڈھونڈنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ میں بہت ہی زبردست طریقے سے ایکسپلین کروں گا کہ کیسے آپ اپنے لیے اکاموڈیشن سائپرس میں خود ہی، اگر کسی کا کوئی بھی نہیں ہے تو سرچ کر سکتا ہے۔ تو میں انشاءاللہ کچھ طریقے بتاؤں گا اکاموڈیشن سرچ کرنے کے، تو آپ ویڈیو کو پورا دیکھیں تو آپ کو سمجھ آئے گی۔ اچھا، اکاموڈیشن سائپرس میں رہائش یا اکاموڈیشن سرچ کرنے کے کئی طریقے ہیں، لیکن اگر کسی کا کوئی بھی نہیں ہے سائپرس میں اور وہ پریشان ہو رہا ہے کہ اب مجھے اکاموڈیشن سائپرس میں جاؤں گا تو کہاں پہ رکوں گا، کیسے مجھے رہائش ملے گی، اور اس کا کوئی بھی نہیں ہے سائپرس میں، اس کو نہیں پتا کہ میں جب ایئرپورٹ سے باہر نکلوں گا تو اکاموڈیشن مجھے کہاں سے ملے گی، اس کے لیے سب سے آسان طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ میں نے موبائل اسکرین ریکارڈ پہ لگایا ہے، ابھی دیکھیں کیا کرنا ہے۔ آپ نے ادھر جو ہی آپ باہر نکلیں گے تو آپ کے پاس انٹرنیٹ ہونا چاہیے۔ انٹرنیٹ ایئرپورٹ میں نارملی وائی فائی بھی ہو سکتا ہے کہ ہو، میرا خیال ہے کہ ہوتی ہے وائی فائی ایئرپورٹ میں، ٹھیک ہے۔ نہیں تو آپ ادھر سے ہی، مطلب ادھر شاپس ہوتی ہیں ایئرپورٹ میں، آپ ادھر سے ہی سم بھی خرید سکتے ہیں اور اس میں اسی وقت پیکج کر سکتے ہیں۔ تو 20 یورو کا نارملی ایک سب سے جو بیسٹ ہے کیبل نیٹ ورک ہے، جو کہ بہت اچھا کام کرتا ہے، اس کے پیکج بھی بہت سستے ہیں۔ کیبل نیٹ کا سم آپ ایئرپورٹ پہ ہی لے کے سم موبائل میں ڈال کے اسی وقت 20 یورو کا، اس میں 2 مہینے کا پیکج کر کے 100 GB کا، اور کیا کر۔ اچھا، آپ لوگ ادھر سے سیدھے جائیں فیس بک پہ، اور فیس بک پہ جائیں مارکیٹ پلیس پہ۔ اب مارکیٹ پلیس میں سرچ پہ لکھ دیں اکاموڈیشن فار رینٹ، اکاموڈیشن ٹو رینٹ، ٹھیک ہے۔ اس میں پہلے آپ لوکیشن دیں، آپ کی جو سٹی، جس سٹی میں آپ کا کالج ہے۔ اچھا، وہ کس طرح دیں گے وہ، اب ادھر لوکیشن پہ آ کے، اب میں جیسے نکوسیا میں ہوں تو میں نے لوکیشن نکوسیا کی دی ہے۔ آپ کا سائپرس میں جو بھی سٹی ہے، سائپرس کا میپ آپ کے سامنے آ جائے گا، یا ادھر سرچ میں آپ اس سٹی کا نام لکھتے ہیں وہ آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو ادھر آپ ریڈیس سلیکٹ کریں، جیسے میں نے اب 17 کلومیٹر کا ریڈیس سلیکٹ کیا ہے، مطلب اس رینج کے اندر نکوسیا سٹی کے ارد گرد مجھے اکاموڈیشن چاہیے، یہ آپ اپلائی کریں تو پیج آپ کا کھل جائے گا۔ اب نکوسیا کے آس پاس، نکوسیا سٹی میں 17 کلومیٹر کے اندر جتنی بھی اکاموڈیشن فار رینٹ اویلیبل ہیں، لوگوں نے دی ہوئی ہیں مارکیٹ پلیس کو، وہ سب اویلیبل ہیں۔ آپ ادھر ایئرپورٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ یہ پروسیس سٹارٹ کریں، ٹھیک ہے۔ ادھر آپ کو جو بھی آپ کے بجٹ کے مطابق جو آپ کو خوبصورت لگ رہی ہے اکاموڈیشن، جیسے یہ 275 یورو روم فار رینٹ ہے، لفکوسیا نکوسیا کو بولتے ہیں گریک میں، یہ گریک لینگویج میں لکھا ہے، یہ میں کلک کرتا ہوں۔ اب دیکھیں یہ اس کی پکچرز آ گئی، کتنا خوبصورت گھر، زبردست، ٹھیک ہے۔ اب یہ بہت سستا ہے روم 275 یورو میں، ٹھیک ہے۔ آپ سستا بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ اب اس میں ڈائریکٹ آپ میسج کر سکتے ہیں، کئی لوگوں نے اپنے نمبر بھی دیے ہوتے ہیں، آپ اسی وقت کال بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ سم آپ لوگوں نے لی ہوئی ہے اسی وقت، جیسے کہ میں نے آپ کو بتا دیا ایئرپورٹ میں بھی لے سکتے ہیں، وہاں پہ شاپس ہیں۔ نہیں تو ایئرپورٹ جو لرناگا ہے اس کے پاس میں لرناگا سٹی ہے، تو ایئرپورٹ سے آپ لرناگا سٹی ٹیکسی پکڑ کے
وہ 10-20 یورو ہی لیتے ہیں، بلکہ تھوڑا ہی لیں گے۔ آپ لرناکا سٹی جائیں، وہاں کے بس اسٹاپ پہ بیٹھیں، وہاں سے کسی شاپ سے سم لیں، ادھر سے ہی سرچ کر لیں، ٹھیک ہے، نہیں تو ایئرپورٹ پہ بھی مل جاتے ہیں۔ اچھا، یہ یہاں سے سرچ کر کے آپ کانٹیکٹ کریں بندے کے ساتھ، اگر اس نے فون نمبر دیا ہے بہتر یہی ہے کہ آپ ایسی اکاموڈیشن سرچ کریں، جب کلک کریں گے تو اس کا پیج اوپن ہوگا کہ جس نے نمبر بھی دیا ہو۔ اب دیکھیں اس نے نمبر دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اب اسی وقت اس کو کال کریں، اس کو بولیں کہ میں ابھی ایئرپورٹ میں ہوں اور میں ڈائریکٹ اکاموڈیشن پہ آنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، تو نارملی اکاموڈیشن اویلیبل ہوگی، وہ آپ کو بولے گا ٹھیک ہے آ جاؤ، نہیں تو دوسری اکاموڈیشن سرچ کریں، ادھر نمبر اس کو کال کریں، کوئی نہ کوئی ایسا ہوگا کہ وہ آپ کو بولے گا ٹھیک ہے آ جاؤ، اکاموڈیشن فار رینٹ اویلیبل ہے۔ آپ سیدھا ادھر جا کے اس کو جتنا رینٹ ہے اسی وقت اتنا ڈپازٹ بھی دینا پڑتا ہے۔ ڈپازٹ آپ کے اپنے پیسے ہوتے ہیں، جب آپ اکاموڈیشن چھوڑ دیں پھر آپ کو ملتے ہیں، یا آپ اپنا آخری مہینہ اسی ڈپازٹ میں گزارتے ہیں۔ تو وہ کیا کرے گا وہ بھیا، وہ آپ جائیں گے ادھر ہی فل فرنشڈ گھر ہوتے ہیں، جیسے کہ آپ پکچرز میں دیکھ بھی سکتے ہیں، تو اس میں سستے بھی ہوتے ہیں۔ اب جیسے یہ روم 132 یورو کا ہے، ٹھیک ہے، یہ اتنا ہائی فائی نہیں ہوگا، تھوڑا سا کمزور ہوگا، لیکن اس میں بھی ساری فیسلٹیز ہوں گی، فل فرنشڈ ہوگا، فرنیچر سارا کچھ، الماری، کرسیاں، بیڈ، میٹریس، سب کچھ ہوتا ہے۔ تو آپ جائیں اسی وقت ود ان 1 آور آپ کو اکاموڈیشن مل جائے گی، آپ ادھر رکیں گے، جو جگہ آپ نے سلیکٹ کی اس کو اتنا رینٹ دیں، اتنا ہی شو منی، آپ ویسے بھی 2000 یورو تک آپ اسٹوڈنٹ کو لانی ہوتی ہے، وہ آپ کے پاس ہوں گے پیسے، اس کو اتنا رینٹ دیں اور اتنا ڈپازٹ دیں، اور اسی وقت اکاموڈیشن آپ اویل کر لیں۔ اگلے دن آپ ہاؤس کنٹریکٹ بنوا لیں، کیونکہ ہاؤس کنٹریکٹ ریکوائرڈ ہوتا ہے آپ کا، جب یہاں آنے کے بعد بینک کارڈ کی اپلائی ہوتی ہے، امیگریشن پروسیس ہوتا ہے اس کے لیے۔ تو یہ ایک طریقہ تو سب سے ایزی اور سب سے آسان، اور ان لوگوں کے لیے جن کا سائپرس میں کوئی بھی نہیں ہے، وہ مارکیٹ پلیس کے تھرو اکاموڈیشن اپنے لیے خود ہی ادھر ایئرپورٹ سے ہی سرچ کر کے ڈائریکٹ ادھر سے ٹیکسی پکڑ کے یا بس، جو نکوسیا سٹی، اگر نکوسیا سٹی آنا ہے تو ایئرپورٹ سے لرناکا سٹی سے ڈائریکٹ نکوسیا کی بس پکڑ کے بھی آپ آ سکتے ہیں، یا ٹیکسی کر کے 40 یورو تک تقریباً ٹیکسی والے لیتے ہیں، پہلے اتنے ہی لیتے تھے، اور اگر ایشین آپ کو کوئی ٹیکسی والا مل گیا تو وہ کم میں بھی آ جائے گا، 20-25 یورو میں بھی ایئرپورٹ سے ڈائریکٹ آپ کو نکوسیا سٹی لے کے آ جائے گا۔ اگر کوئی کسی کو اور سٹی ہے نکوسیا سٹی کے علاوہ، اگر لرناکا سٹی ہے تو وہ تو ایئرپورٹ ادھر ہی ہے، نو پرابلم۔ اگر پافوس ہے، اگر لیما سول ہے، تو آپ اکاموڈیشن اسی سٹی میں سرچ کر کے مارکیٹ پلیس سے ڈن کر کے ادھر سے ٹیکسی پکڑیں یا بس پکڑیں اس سٹی کی، اور ڈائریکٹ سیدھا اسی اکاموڈیشن پہ چلے جائیں۔ اس کو بولیں کہ مجھے اپنا نیویگیشن مطلب لوکیشن سینڈ کرو، اس کو اپنا نمبر دیں، ٹھیک ہے، اور وہ آپ کو آپ کا جو واٹس ایپ ہے وہ نمبر دیں، پاکستان کا واٹس ایپ بھی چلتا ہے، اپنی کنٹری کا بھی ادھر چلتا ہے، اسی کو اوپن کر کے وہی نمبر اس کو دیں، نہیں تو آپ ادھر سائپرس کا نمبر جب آپ نے لیا تو اس پہ واٹس ایپ بنا کے اسی وقت بزنس واٹس ایپ وہ بن جاتا ہے، دوسرا واٹس ایپ اگر ایک آلریڈی ہے تو دوسرا بزنس کا بناتے ہیں، پھر جیسے میں نے بنایا آپ سائپرس کے نمبر پہ، تو اس کو دیں اکاموڈیشن والے کو کانٹیکٹ کر کے، وہ آپ کو لوکیشن سینڈ کرے گا، آپ اسی لوکیشن پہ ڈائریکٹ سیدھا پہنچ جائیں، کسی سے پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کا گھر کدھر ہے، ڈائریکٹ لوکیشن پہ آپ پہنچ جائیں، اسی وقت آپ کو اکاموڈیشن مل جائے گی۔ ایک طریقہ تو یہ ہے۔ اچھا، ایک طریقہ تو ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ کسی کا اگر کوئی بھی سائپرس میں نہیں ہے تو وہ ڈائریکٹ ایئرپورٹ سے ہی مارکیٹ پلیس سے اپنے لیے اکاموڈیشن سرچ کر سکتا ہے اور ڈائریکٹ اسی اکاموڈیشن پہ پہنچ سکتا ہے۔ اگر آپ کے پاس جیب میں پیسہ ہے تو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پیسے سے سب کام ہو جاتا ہے۔ سب سے آسان طریقہ تو یہی ہے، ٹھیک ہے، اور امید ہے کہ ادھر آپ کو ہو بھی جائے گا۔ ادروائز یہاں پر کسی بھی سٹی میں آپ کو 20-25 یورو پر 24 آور ڈائریکٹ انٹرنیٹ سے ہوٹل بھی مل جاتا ہے، اور آپ ڈائریکٹ ہوٹل روم میں جا کے، ٹھیک ہے، ادھر پہلے آپ مارکیٹ پلیس پہ سرچ کریں، تو 24 گھنٹوں کے لیے 20-25 یورو بندہ ہوٹل میں دے دے، اور 24 گھنٹے میں وہ مارکیٹ پلیس پہ ہی سرچ کر کے ہوٹل سے شفٹ ہو جائے اکاموڈیشن میں۔ ادروائز دوسرا طریقہ کیا ہے؟ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے، مارکیٹ پلیس سے آپ اکاموڈیشن سرچ نہیں کر سکتے، آپ کا سائپرس میں کوئی ہے بھی نہیں، تو بھئی آپ ایئرپورٹ سے
ڈائریکٹ کسی ہوٹل میں چلے جائیں. زیادہ سے زیادہ بھی اگر ہوٹل کا رینٹ 24 گھنٹے کا ہوا تو وہ 40 یورو سے زیادہ نہیں ہوگا. 40 یورو اتنے زیادہ نہیں ہیں، آپ ایک دن میں کما لیں گے جب بعد میں آپ کو کام ملے گا. اچھا، آپ ہوٹل میں جائیں، سامان وغیرہ سارا ہوٹل میں رکھیں. ادھر مارکیٹ پلیس سے آپ کو نہیں مل رہی اکاموڈیشن، تو آپ کیا کریں، آپ سامان وغیرہ ہوٹل میں رکھیں، ہوٹل سے باہر نکلیں، اور جب آپ اسٹریٹس میں گھومیں گے آپ چکر بھی لگائیں، آپ یورپ بھی دیکھیں، کیونکہ جب بندہ نیا آتا ہے اس کو دیکھنے کا شوق ہوتا ہے گلیاں اور سارا باہر. تو آپ کیا کریں، آپ بھائی سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہوٹل کا ایڈریس اپنے پاس نوٹ کر لیں، کیونکہ جب آپ واپس آئیں گے تو آپ کو پھر لوکیشن کی ضرورت پڑے گی، وہ پھر آپ تاکہ آپ واپس آ سکیں اپنے ہوٹل میں. تو آپ باہر نکلیں، آپ اسٹریٹس میں فٹ پاتھ ہوتے ہیں ہر روڈ کے پاس، اس پہ آپ گھومیں. آپ کو جگہ جگہ پہ بلڈنگس کے باہر ریزیڈینشیل ایریا میں بورڈ لگے ہوئے ملیں گے، فار رینٹ، فار رینٹ. گریک میں بھی لکھا ہوگا یعنی کیا جاتے، ساتھ میں انگلش میں بھی لکھا ہوگا فار رینٹ، ساتھ میں ہی نمبر دیا ہوگا. آپ ڈائریکٹ ان کو کال کریں اسی نمبر پہ اسی وقت. اس لیے سم لینا بہت ضروری ہے. آتے ہی کوشش کریں کہ ایئرپورٹ پہ ہی سم لے لیں. اور میں نے جیسے آپ کو بتایا کئی کمپنیز ہیں، لیکن کیبل نیٹ سب سے بیسٹ کمپنی ہے. کیبل نیٹ کا ہی آپ لیں، اس کا انٹرنیٹ بھی سستا ہے، بہت فاسٹ ہے، اور اس کا نیٹ ورک بھی بہت اچھا ہے. میرا اپنا ایکسپیرینس تو یہی ہے، کیونکہ میرا ایک دوست تھا وہ بنگلہ دیش کا، اس نے کسی اور کمپنی کا لیا تھا، پھر وہ اس کو گلے شکوے تھے نیٹ کے بھی اور سارا کچھ، تو دوبارہ پھر میں نے اس کو کیبل نیٹ کی سم لے کے دی، ابھی وہ بہت خوش ہے. اچھا، تو آپ باہر نکلیں، ہوٹل میں سامان رکھ کے باہر نکلیں. ہوٹل 24 گھنٹے کے لیے ہی لینا کافی ہوگا. آپ شورلی 24 گھنٹوں میں اکاموڈیشن اپنے لیے سرچ کر سکتے ہیں. تو سامان رکھ کے باہر نکلیں، آپ گھومیں. آپ کو جگہ جگہ بورڈ ہاؤس کے باہر لگے ہوئے ملیں گے فار رینٹ، ساتھ میں نمبر ہوگا. آپ اسی وقت کال کریں، اس کو بولیں کہ میں اسٹوڈنٹ ہوں. اسٹوڈنٹ کو سب لوگ بڑی خوشی خوشی اکاموڈیشن دیتے ہیں. یہ مسئلہ نہیں ہے کہ یہ اسٹوڈنٹ ہے اور یہ پاکستان کا ہے یا کسی اور انڈیا کا کسی اور کنٹری کا ہے اور پتہ نہیں یہ لوگ اکاموڈیشن دیں گے نہیں دیں گے. جب آپ اسٹوڈنٹ بولیں گے، اسٹوڈنٹ کو بڑی ایزیلی لوگ خوشی خوشی اکاموڈیشن دیتے ہیں. اسٹوڈنٹ کو لوگ بہت بہت ایزیلی ویلکم کرتے ہیں. وہ اس کو کال کریں کہ بھئی میں اسٹوڈنٹ ہوں، مجھے اکاموڈیشن چاہیے، میں ابھی ابھی آیا ہوں، مجھے آج ہی اکاموڈیشن چاہیے. وہ بولے گا ٹھیک ہے. زیادہ تر تو ادھر ہی بلڈنگ میں ہوتے ہیں اس کے آنر، وہ بولے گا ٹھیک ہے آپ کدھر ہو، ادھر ہو، اچھا آ جاؤ اوپر. آپ کو روم دکھاتے ہیں، آپ کو فلیٹ دکھاتے ہیں. نہیں تو اگر اس کی اکاموڈیشن پاس میں ہے تو وہ بولے گا ٹھیک ہے آپ روکو، میں بھی آتا ہوں آپ کو دکھاتا ہوں. ادروائز کسی ایک سے اگر بات نہیں بنتی، آپ اور آگے جائیں اور دیکھیں، کئی جگہوں پہ آپ کو اکاموڈیشن مل جائے گی. نہیں تو آپ پتہ کریں کہ اس سٹی میں مسجد ہے کہ نہیں. نارملی نکوسیا میں تو ہے مسجد، ٹھیک ہے. اور باقی جو سٹیز ہیں لرناگا، لیماسول، پاپوس، میرا خیال ہے کہ ہر سٹی میں ایک مسجد ہے پرانے دور کی. جب مسلمانوں کی ادھر حکومت تھی 300-400 سال پہلے، تو اس وقت مسجدیں تھیں. تو آپ بہتر یہی ہے، اگر کوئی مسلم ہے، اگر نان مسلم بھی ہے، تو آپ مسجد میں چلے جاؤ، مسجد کا پتہ کر کے، یا انٹرنیٹ پہ گوگل پہ سرچ کر کے کہ مسجد کدھر ہے، وہاں کی لوکیشن ڈائریکشن لگا کے آپ مسجد میں چلے جاؤ. وہاں پہ آپ کو کئی لوگ ملیں گے، آپ بات کرو، کسی نہ کسی کے پاس اکاموڈیشن ہوگی، وہ آپ کو رکھ لے گا. نہیں تو ٹیمپریری آپ کو، اگر مسلمانوں کا تو مجھے پتہ ہے اسپیشلی، وہ آپ کو کچھ دنوں کے لیے بولیں گے ٹھیک ہے آ جاؤ ہمارے ساتھ رہ لو، پھر آپ کے لیے اکاموڈیشن ہم سرچ کر لیں گے. ٹھیک ہے، دوسرا طریقہ یہ ہے. تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کالج میں جاؤ، اپنے کالج میں سامان اپنا، آپ فرض کریں آپ کو اکاموڈیشن نہیں ملی، آپ ڈائریکٹ ہوٹل میں آئے، 20-25-30 یورو کا آپ نے روم لیا فار 24 آورس. ادھر سے سامان وغیرہ رکھنے کے بعد آپ ڈائریکٹ کالج چلے جاؤ. کالج والے، کچھ کالج تو ایسے بھی ہیں جو کہ جب آپ کا ویزا لگتا ہے اسی وقت وہ آپ کو ای میل بھی کر دیتے ہیں کہ آپ کو اکاموڈیشن چاہیے کہ نہیں. جیسے ہمارا کالج ہے، اب انہوں نے مجھے ساتھ میں ای میل کر دی تھی کہ آپ کو اکاموڈیشن بھی چاہیے کہ نہیں. مجھے تو نہیں چاہیے تھی کیونکہ میرے ادھر دوست تھے، تو اس لیے. ادروائز آپ اسی وقت پاکستان یا اپنی کنٹری سے بھی کالج کی ای میل کی رپلائی کر سکتے ہیں کہ ہاں مجھے اکاموڈیشن بھی چاہیے. تو وہ پھر آپ کو پہلے سے ہی اکاموڈیشن آپ کے اسپیئر کر دیتے ہیں، اور جو ہی آپ آتے ہیں ڈائریکٹ کالج میں جا کے اسی اکاموڈیشن میں جاتے ہیں. لیکن اگر ایسا آپ کا کالج نہیں آفر کرتا پہلے سے اکاموڈیشن، تو ادھر آ کے فرض کریں آپ کا کوئی نہیں تھا، آپ ہوٹل گئے، وہاں سامان وغیرہ رکھا اور ڈائریکٹ کالج میں چلے جاؤ اپنے کالج.
اور ان کو بولو کہ میں آ گیا ہوں اور مجھے اب اکاموڈیشن چاہیے۔ اول تو کالج میں اتنے اسٹوڈنٹس ہوں گے، بلکہ کئی جو کالج کا نوٹس بورڈ ہوتا ہے اس کے اوپر لکھا بھی ہوتا ہے کہ مطلب روم اویلیبل ہے یا روم میٹ چاہیے، اور ساتھ میں نمبر بھی لکھا ہوتا ہے۔ تو ادھر آپ نوٹس بورڈ چیک کرو، ہو سکتا ہے کہ کسی نے کسی نے نوٹس لگا دیا ہو کہ اکاموڈیشن ہے ہمارے پاس، نہیں تو آپ کالج میں اسٹاف سے بات کرو کہ مجھے اکاموڈیشن چاہیے۔ ان کے ریچ میں یا ان کے پاس کئی ایسے کانٹیکٹس ہوتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کو اکاموڈیٹ کیا جا سکتا ہے وہاں پہ، تو وہ اسی وقت آپ کا مسئلہ حل کر دیں گے اور وہ آپ کو اکاموڈیشن ارینج کر کے دے دیں گے۔ تو اگر کسی کا کوئی سائپرس میں ہے تو اس کے لیے تو مسئلہ نہیں ہے، وہ ایئرپورٹ سے ڈائریکٹ اس کے پاس چل جائے گا۔ اگر نہیں ہے تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ سب سے بیسٹ اور ایزی طریقہ یہی ہے کہ آپ مارکیٹ پلیس سے خود ہی سرچ کر کے ڈائریکٹ کانٹیکٹ کر کے اسی جگہ پہ چلے جاؤ۔ ادروائز آپ انٹرنیٹ سے سستا سا ہوٹل سرچ کر کے 20-25 یورو کے بھی پر 24 آور والے روم ملتے ہیں، ڈائریکٹ ہوٹل میں جاؤ، وہاں پہ اپنے موبائل میں انٹرنیٹ اور سارا کچھ سیٹ کر کے مارکیٹ پلیس پہ سرچ کر لو، ود ان 24 آور آپ کو مل جائے گی۔ نہیں کر سکتے انٹرنیٹ پہ مارکیٹ پلیس سے تو ہوٹل میں سامان رکھ کے باہر نکلو، باہر روڈس پہ آپ کو کئی گھروں کے باہر فار رینٹ کا بورڈ اور ساتھ میں نمبر وہ کر لو، وہ بھی نہیں ہے تو آپ ڈائریکٹ کالج چلے جاؤ۔ کالج میں نوٹس بورڈ پہ لکھے ہوں گے کہ بھئی بندے چاہیے ہمیں، اور ان سے کانٹیکٹ کر کے وہ ہو جائے گا۔ وہ بھی نہیں ہے تو آپ پتہ کرو کہ اس سٹی میں کوئی مسجد ہے کہ نہیں، آپ ڈائریکٹ مسجد میں جاؤ۔ کئی میں نے اسٹوڈنٹ دیکھے جو ڈائریکٹ ایئرپورٹ سے سیدھا مسجد میں آتے ہیں بیگ سامان کے ساتھ ہی، اور سائڈ پہ مسجد میں رکھ کے اور نماز بھی پڑھ لیتے ہیں اور ادھر ہی بندوں سے بات کر دیتے ہیں، اور کسی کے پاس اگر اکاموڈیشن ہوتی ہے ساتھ میں لے جاتے ہیں، اگر نہیں بھی ہوتی تو بھی اس کو ایز اے گیسٹ ساتھ میں لے جاتے ہیں۔ ہفتہ 10 دن جتنے دن اس کو نہیں ملتی اکاموڈیشن، فری میں ساتھ میں رکھ لیتے ہیں، اور پھر وہ خود بھی کوشش کرتے ہیں اس کے لیے اکاموڈیشن سرچ کرنے کی۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ بھئی اکاموڈیشن نہیں ملتی، اکاموڈیشن آج کل بہت زیادہ ہے، ہر سٹی میں ہے۔ ٹھیک ہے تھوڑے ریٹ بڑے ہیں، ریٹ کے پہلے بہت سستی اکاموڈیشنز تھی، اب اتنی زیادہ سستی نہیں ہیں لیکن افورڈیبل ہیں۔ جب آپ یہاں پہ جاب کرتے ہو تو آپ اکاموڈیشن افورڈ کر سکتے ہو۔ تو یہ طریقے تھے سارے اکاموڈیشن کی۔ امید ہے، مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ لوگوں کو ابھی اکاموڈیشن کا مسئلہ نہیں ہوگا جو سائپرس آنے والے ہیں۔ اگر کسی کا کوئی بھی نہیں ہے تو بھی اس کو اکاموڈیشن کا پرابلم نہیں ہوگا۔ اچھا، اینڈ میں گرلز کا تھوڑا سا بتا دوں۔ اصل میں آج کل اسٹوڈنٹ لڑکیاں بھی بہت زیادہ آ رہی ہیں۔ پچھلے دنوں بھی میں کالج میں تھا تو مجھے پتہ چلا کہ وہ ایک لڑکی تھی انڈین، وہ کہہ رہی تھی کہ پاکستان سے ایک لڑکی آئی ہے عائشہ، کا نام بھی بتایا۔ تو اس لیے، اور مجھے اندازہ ہے، میں کالج میں دیکھتا ہوں آج کل گرلز بھی بہت آتی ہیں، انڈیا سے بہت لڑکیاں آ رہی ہیں، پاکستان سے بھی آ رہی ہیں، باقی کنٹری سے بھی آ رہی ہیں۔ تو سب سے بڑا مسئلہ گرلز کو اصل میں ہو سکتا ہے کہ ہو اکاموڈیشن کا۔ وہ سوچ رہی ہوں کہ بھئی لڑکیاں کیسے اکاموڈیشن، کیونکہ لڑکے تو کسی بھی جگہ ایڈجسٹ ہو سکتے ہیں، وہ تو مارکیٹ پلیس سے اکاموڈیشن سرچ کر کے اور ادھر ہی چلے جائیں گے۔ لیکن گرلز اب ہر جگہ پہ اسٹے نہیں کر سکتی، ہر کسی کے ساتھ اگر اسپیشلی کسی فلیٹ میں سب لڑکے ہیں اور تو ادھر گرلز کیسے رکیں گی؟ تو شاید گرلز یہ سوچ رہی ہوں گی لڑکیاں کہ بھئی ہمارے لیے کیسا۔ تو جب آپ مارکیٹ پلیس پہ سرچ کرتے ہو اکاموڈیشن، میں اب چونکہ گرل سے بات کر رہا ہوں تو چلو میں ان کا ہی یوز کر لیتا ہوں۔ جب آپ مارکیٹ پلیس پہ سرچ کرو گی اکاموڈیشن تو اس میں ڈسکرپشن ساتھ میں لکھا ہوتا ہے کہ کیسی اکاموڈیشن ہے۔ اب جہاں تک میں نے سرچ کیا ہے ابھی تک، تو میں نے کئی ایسی اکاموڈیشن مجھے ملی ہیں اور ملتی ہیں ہر سٹیز میں، کہ یا تو کوئی فیملی ہے، ہسبینڈ وائف، 2 کمروں کا گھر انہوں نے رینٹ پہ لیا ہوا ہے، نارملی 500 یورو کا ملتا ہے 2 کمروں کا گھر۔ اب ان کو ایک روم میں وہ رہ رہے ہیں اور دوسرا روم فری ہے، وہ سارا رینٹ افورڈ نہیں کر سکتے، تو وہ پھر مارکیٹ پلیس پہ دے دیتے ہیں کہ ہمیں اپنے گھر میں ایک روم میں گرلز ہی چاہیے، کیونکہ وہ فیملی کے ساتھ میل کو اکاموڈیٹ نہیں کر سکتے لیکن گرلز کو کر سکتے ہیں۔ تو اب جیسے ایک لڑکی یا 2 لڑکیاں ہیں، فرینڈس ہیں، تو وہ ان کے ساتھ گھر میں شفٹ ہو سکتی ہیں، اور اگر فیملی کے ساتھ کوئی رہ رہا ہے تو گرلز کو اس گھر میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ یا پھر یہ ہے کہ آلریڈی یہاں پر اسٹوڈنٹس لڑکیاں رہ رہی ہوتی ہیں اور ان کے گھر میں ان کو روم میٹ چاہیے ہوتی ہے، یا ان کے گھر میں کوئی روم فار رینٹ اویلیبل ہوتا ہے،
تو وہ لڑکے ساتھ میں نہیں رکھ سکتی، تو ان کو صرف گرلز ہی رومیٹ مطلب فلیٹ میٹ یا رومیٹ چاہیے ہوتی ہیں، تو انہوں نے بھی ساتھ میں ڈسکرپشن میں مینشن کیا ہوتا ہے کہ ہم کو صرف گرل ہی چاہیے۔ تو یہ دو آپشن لڑکیوں کے لیے ہیں ایک تو۔ تیسرا آپشن لڑکیوں کے لیے یہ ہے کہ ہر سٹی میں، اور جو سب سے بیسٹ آپشن مجھے لگ رہا ہے اور جو بہت ایزیلی اور بہت جلدی مل سکتا ہے لڑکیوں کو، وہ یہ ہے کہ ہر سٹی میں جب آپ اکاموڈیشن سرچ کرتی ہیں مارکیٹ پلیس پہ یا کسی بھی سائٹ سے انٹرنیٹ سے، تو اسٹوڈیو اپارٹمنٹ فار رینٹ آپ سرچ کریں۔ اسٹوڈیو اپارٹمنٹ ایک کمرے کا بہت ہی شاندار اور زبردست گھر ہوتا ہے، اور اس میں چھوٹا سا ہال بھی ہوتا ہے، اور دو لڑکیاں بہت ایزیلی اس میں اکاموڈیٹ ہو سکتی ہیں، اور بہت بھی مہنگا اگر سٹی سینٹر میں اور بالکل شہر کے اندر بھی ہوگا تو 400 یورو سے یا 450 یورو سے زیادہ نہیں ہوگا اسٹوڈیو اپارٹمنٹ۔ تو بیسٹ یہی ہے کہ آپ اسٹوڈیو اپارٹمنٹ لڑکیاں سرچ کریں، اور دو لڑکیاں ایک ساتھ میں اگر ایک اسٹوڈیو اپارٹمنٹ رینٹ کر لیں تو وہ سب سے بیسٹ ہوگا۔ ان کی اپنی ادھر ہی گورنمنٹ اپنی بادشاہت ہوگی، ان کی کوئی تنگ کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ تو یہ ایک ہو سکتا ہے اس لڑکیوں کے لیے زبردست آپشن، اسٹوڈیو آپ سرچ کر لیں، یا پھر شیئرڈ اکاموڈیشن میں گرلس کی اکاموڈیشن، یا پھر اگر کوئی فیملی رہ رہی ہے تو اس کے ساتھ۔ تو اس لیے لڑکیوں کو بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کا بھی ہو سکتا ہے۔ اور جہاں تک وہ مسجد میں جانے والا آپشن ہے، وہ لڑکیوں کے لیے بھی، چاہے کسی بھی کنٹری کے ہوں، کسی بھی ریلیجن کے لیے ہوں، وہ آپشن تو ویلڈ ہے ہی لڑکیوں کے لیے۔ آپ مسجد میں جاؤ، سب آپ کو ریسپیکٹ کریں گے، اور وہاں سے آپ کو کچھ نہ کچھ بندوبست ہو ہی جائے گا۔ نہیں تو اب دیکھو، میں آپ کو ادھر ویڈیو لمبی ہو رہی ہے لیکن چلو ریلیٹڈ ٹاپک ہے۔ اب میں جس گھر میں رہ رہا ہوں تو ادھر کیا ہوا، ہمارے ساتھ دوسرے روم میں دو انڈین بھائی رہتے ہیں۔ اب ایک ساتھ وہ ایک دن وہ انڈین گرل تھی، لڑکی تھی، وہ ساتھ لے کر آئے، اور ان کے ساتھ روم میں، حالانکہ وہ دو بندے پہلے ہی تھے لیکن وہ دونوں دو بیڈ تھے، تو ایک چارپائی پہ وہ دونوں ہو گئے، دوسری چارپائی اس کو دے دی۔ بہت شریف انڈین ہیں وہ، ٹھیک ٹھاک ہیں۔ تو پھر ایک دو دن گزرے، میں چونکہ اس فلیٹ میں تقریباً انچارج سا ہی ہوں، تو میں نے پھر ان سے انویسٹیگیٹ کیا کہ بھئی کیا چکر ہے، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یار یہ لڑکی ہے، انڈیا کی ہے، یہ ہاؤس ویزے پہ آئی تھی، جو گھروں میں کام کرتی ہیں لڑکی، گھروں میں کام کرتی ہیں، اس ویزے پہ آئی تھی، لیکن اس کا جو امپلائر تھا وہ بہت برا تھا، اور وہ کچھ ایکسٹرا ڈیمانڈ کر رہا تھا، تو اس لیے یہ لڑکی ٹھیک ٹھاک تھی، اس نے ایکسیپٹ نہیں کیا، تو اس نے یہاں کے لیگل ڈاکومنٹس بھی بنوا کے نہیں دیے، اور کام بھی ریفیوز کر دیا کہ بھئی میں نہیں دیتا اس کو کام۔ تو اب یہ سڑک پہ آ گئی، تو ہمیں اصل میں وہ ان میں سے ایک موبائل شاپ میں کام کرتا ہے، تو وہ انڈین موبائل شاپ ہے، یہ لڑکی پھر بیچاری ادھر گئی، ان سے اپنا مسئلہ بیان کیا۔ تو باقی جو لڑکے ادھر کام کر رہے تھے، کسی کے پاس گنجائش نہیں تھی رکھنے کی، تو اس نے کہا کہ چلو آ جاؤ ہمارے ساتھ۔ اور تو ان لوگوں نے کیا کیا، پھر ان لوگوں نے 3-4 دن وہ ادھر رکی، اور 3-4 دنوں کے اندر اندر وہ سرچ کر رہی تھی، کیونکہ وہ لیگل آئی تھی، تو اس نے دوسرا امپلائر سرچ کیا، جیسے کہ مارکیٹ پلیس میں فلیٹ سرچ کرتے ہیں ایسے جابس بھی سرچ کرتے ہیں۔ تو اس نے جاب سرچ کی، اس کو فون کیا، وہ بندہ آیا، ان کو بندے کی ضرورت تھی گھر میں، کیونکہ اس کی بوڑھی ماں تھی، اس کے لیے اس کو لڑکی چاہیے تھی خدمت کے لیے۔ تو اس نے وہ 2-3 دن ہمارے ساتھ رکی، ہم لوگوں نے اس سے نہ کھانے کا پیسے لیے، انڈین نے ان کے ساتھ ہی کھاتی تھی وہ، تو نہ انہوں نے کھانے کے پیسے لیے، نہ اکاموڈیشن کے پیسے لیے، نہ اور کچھ خرچہ۔ اور وہ ان کے ساتھ اگرچہ ایک روم میں تھی، لیکن وہ دو لڑکے تھے اور وہ ٹھیک ٹھاک تھے، اور اس کو بھی بھروسہ تھا کہ یہ بندے ٹھیک ہیں۔ تو وہ 3-4 دنوں بعد امپلائر اس کو لے گیا اپنے گھر میں۔ جب گھر لڑکیاں گھروں میں کام کرتی ہیں تو اس کو اکاموڈیشن ادھر ہی فری دیتے ہیں، کیونکہ 24 آور ان کی جاب ہوتی ہے، نارملی بڑے لوگوں کی خدمت کرنی ہوتی ہے، ان کے پاس ہی رہنا ہوتا ہے۔ وہ چلی گئی، اور تو ایسے بھی ہوتا ہے، مطلب کوئی لڑکی اگر مسجد میں گئی تو اس کو ٹھیک ٹھاک بندے مل سکتے ہیں، اور اگر ڈائریکٹ اس کی اکاموڈیشن نہیں ہو رہی الگ سے، تو وہ اس کو کچھ دن اپنے گھر میں، یا تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ کئی گھروں میں 2-3 کمرے ہیں، تو وہ لڑکے دوسرے روم میں ایڈجسٹ ہو جائیں گے 1-2 دنوں کے لیے، اور گھر کو وہ اپنا سپریٹ روم دے دیں گے، لیکن ہمارے گھر میں ایسا پاسبل نہیں تھا، تو اس لیے پھر ان کے ساتھ ہی ایک ہی روم میں رکنا پڑا۔
لیکن یہ ایسے جنگل کا قانون بھی نہیں ہے، یہ انسانیت ہے، اور یہاں پر یورپ ہے لیکن انسانیت بھی ہے، اور ہر جگہ پہ غلط کام نہیں ہوتے، ٹھیک ٹھاک بندے بھی ادھر ہیں، اور ٹھیک ٹھاک طریقے سے بھی یہاں پر رہتے ہیں لوگ، اور ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ تو لڑکیوں کو بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ویڈیو ابھی لمبی ہو رہی ہے، لیکن لڑکیوں کے لیے الگ سے ویڈیو بنانے سے بہتر یہی تھا کہ میں لڑکیوں کا ٹاپک ادھر ہی ایڈ کر دوں، تو لڑکوں کو بھی تھوڑا آئیڈیا ہو جائے گا اور لڑکیوں کو بھی۔ تو فرینڈس، تھینک یو ویری مچ۔ امید ہے آج کی ویڈیو سے آپ کو بہت فائدہ پہنچے گا اور آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو چینل کے ساتھ جڑے رہیے، انشاءاللہ اور بھی انفارمیٹیو ویڈیوز آئیں گی سائپرس کے بارے میں اور یورپ کے بارے میں بھی۔ میرا ٹاپک صرف سائپرس نہیں ہے بلکہ باقی بھی یورپین یونین کی جتنی کنٹریز ہیں، لیکن آج کل چونکہ کوشچن سائپرس کے بارے میں زیادہ آ رہے ہیں، لوگ جاننا چاہتے ہیں، اس لیے زیادہ تر ویڈیو سائپرس کی ہیں۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے اور انشاءاللہ ملاقاتیں ہوتی رہے گی۔ اللہ حافظ۔